السلام علیکم، محمود ہل کیر کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین۔ ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں، کیونکہ میں ہر وقت میڈیسن کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تاکہ اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ناظرین بہت شکریہ۔ تو ناظرین آج بات کرتے ہیں سینوفلوکس سیرپ کے بارے میں۔ 125 ملی گرام سیرپ ہیں سینوفلوکس۔ تو ناظرین اس کے بارے میں ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا کہ یہ کن کن بیماریوں میں کام کرتی ہیں، اس کی سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے، اور اس کا کھانے کا طریقہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ تو ناظرین ویڈیو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا کیا استعمال ہوئی ہے اور اس کا کمپوزیشن کیا ہے اور کن کن بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین۔ تو ناظرین سینوفلوکس 125 ملی گرام کی یہ سسپینیشن یعنی دوائی ہے، سیرپ ہے۔ یہ اس کی سینوفلوکس اس کی نام ہے، اور ناموں پہ بھی ایسی دوائی آتی ہیں۔ یہ اسپیشلی بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے ناظرین۔ تو اس میں جو سپروفلوکسیسین ہائیڈروکلورائڈ یعنی یہ اس میں فارمولہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس کی کمپوزیشن ہے سپروفلوکسیسین 125 ملی گرام۔ یہ 5 ملی لیٹر میں یہ بوتل آتی ہے، 5 ملی لیٹر میں یہ بوتل آتا ہے۔ تو ناظرین ابھی اس کی یوزز یعنی کن کن بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ تو ناظرین یہ سینوفلوکس 125 ملی گرام کی شربت بچوں میں اکثر اوقات شدید بخار ہو، بچوں میں جب بخار ہو تو اس حالت میں یہ شربت پلائے جاتے ہیں۔ تو بچوں کو نمونیا کا مسئلہ ہو یا نمونیا ہو، کھانسی ہو، تو اس کے لیے بھی یہ شربت انتہائی مفید ہے۔ کھانسنے کی وجہ سے نمونیا ہو جاتی ہے بچوں کو، تو یہ شربت بہت زبردست ہے۔ اس کے ساتھ آپ کوئی پیراسٹامول والا سیرپ بھی آپ دے سکتے ہیں، تو اس سے بخار بھی ختم ہو جاتی ہے اور کھانسی کا مسئلہ، نمونیا کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین بچوں کی اوٹائٹس میڈیا یعنی کان کی اندرونی حصے میں اگر انفیکشن ہو، جو کہ اکثر اوقات بچے کان کی درد سے روتے رہتے ہیں، تو ایسی حالت میں بھی یہ دوائی انتہائی فائدہ مند ہے۔ اوٹائٹس میڈیا جس کو کان کی اندرونی حصے پہ کوئی پرابلم ہو، تو اس کے لیے بھی یہ دوائی بچوں کو پلانا انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین بچوں میں سائنوسائڈس کا مسئلہ ہو، سائنوسائڈ ناظرین ناک میں کوئی مسئلہ ہو، ناک کے اندرونی حصے میں کوئی مسئلہ ہو، سائنوسائڈ جس کو کہتے ہیں، تو ناک کے اندرونی حصے میں بھی یہ دوائی مفید ہیں، تو آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ تو اکثر اوقات ناک سے بھی بچے روتے ہیں اور اس میں درد ہوتا ہے، اس میں پرابلم ہوتی ہے، تو اس انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ دوائی انتہائی فائدہ مند ہے ناظرین۔ اس کے ساتھ اگر بخار بچے کو ہلکا پھلکا بخار ہو تو اس کے ساتھ کمبینیشن میں آپ کوئی پیراسٹامول مثال کے طور پر کلپول ہو گیا، ایسا کوئی دوائی آپ اس کو پھر پلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر بچے پیشاب زیادہ کرتے ہو، رات کو بچے اکثر اوقات پیشاب کرتے ہیں اور اس سے بستر گیلا ہوتی ہیں، تو اکثر اوقات والدین کو بھی بہت پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، جو کہ یہ یو ٹی آئی کی وجہ سے ہی ہوتی ہیں، جس کی یورینری ٹریکٹ میں انفیکشن ہوتی ہیں، تو بچے پیشاب اس کی وجہ سے بچے پیشاب کرتے ہیں اکثر اوقات اپنے بستر پہ، تو اس کے لیے بھی ناظرین یہ دوائی سینوفلوکس 125 ملی گرام، یہ جو 5 ml جو بوتل ہے، یہ آپ پلا سکتے ہیں۔ یہ دوائی انتہائی فائدہ مند ہے۔ تو پیشاب کی جو یو ٹی آئی میں پرابلم ہے، کوئی بیکٹیریا کی وجہ سے وہ مسئلہ ہو، تو وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گیسٹرو یعنی آنتوں کی نالی میں زخم ہو، آنتوں کی نالی میں زخم ہو، پیشاب زیادہ یا دست وغیرہ آتی ہو، یا
بالکل پخانہ آتا نہیں وہ، تو اس کے وہ انفیکشن کی وجہ سے اس کو مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ دوائی انتہائی مفید ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ بیکٹیریا کی وجہ سے جلد اور نرم بافتوں کی انفیکشن میں بھی یہ سودمند ثابت ہوتی ہے یہ دوائی پلانا۔ جلد کا مسئلہ ہو تو یہ اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے ناظرین۔ تو ناظرین ابھی یہ تھی اس سینوفلیکس 125 ملی گرام کی شربت کی استعمال، اور ابھی سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں ناظرین کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں۔ ناظرین یہ سینوفلیکس 125 ملی گرام کی دوائی کھانے سے بچوں کو اسہال یعنی دست کی بیماری ہو سکتی ہیں، دست لگ سکتی ہیں، بچوں کو الٹی لگ سکتی ہیں۔ ناظرین جب وہ پہلی دفعہ دوائی لینا شروع کرے تو الٹی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دست اگر 4 دن سے زیادہ ہو یا اس میں خون آ رہا ہو تو اپنے ڈاکٹر سے لازم رجوع کرے اور یا دوائی بند کرے۔ اور ناظرین بذات خود دست کو روکنے کے لیے یا بچوں کو خود سے کوئی میڈیسن نہ دے، کوئی دوائی اس کو نہ دیں ناظرین۔ تو دست کی بیماری لگ سکتی ہے یہ دوائی کھانے سے، یہ نہیں ہے کہ لازم لگے، لیکن یہ سائیڈ ایفیکٹ میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی آپ کو یہ ایسے مسئلے ہو تو آپ ڈاکٹر سے لازم رجوع کریں ناظرین۔ ابھی خوراک یعنی اورال یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اپنے بچوں میں کیسے اس کو دینا چاہیے یہ دوائی۔ تو ناظرین بچوں کو دن میں 1 چمچ دینا چاہیے، پیٹ بھر کے یہ دوائی آپ دے سکتے ہیں، خالی پیٹ نہیں دینا چاہیے۔ اگر بیماری زیادہ ہو تو پھر 2 چمچ بھی آپ دے سکتے ہیں، 1 چمچ کی بجائے آپ 2 بھی دے سکتے ہیں، لیکن بیماری کی نوعیت کو آپ کو جانچنا ہوگا، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی آپ 2 چمچ دے سکتے ہیں۔ اس دوائی کے ساتھ ایسی دوائی ہرگز نہیں دینا چاہیے جس میں کیلشیم ہو، ایلومینیم ہو، میگنیشیم ہو، تو پھر اس سے اور بھی خطرے لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کے سینوفلیکس 125 ملی گرام کی شربت کے بارے میں انتہائی مفید معلومات۔ ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں اور ہماری یہ میڈیسن یہ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو۔ میں ہر وقت آپ کے لیے میڈیسن کے بارے میں انفارمیشن ویڈیو لاتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔